ہمیں تقوی اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. تقوی دل کے حال کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے، یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنانا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر زندگی بسر کرنی ہے، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ٹپکانا ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنے ہیں. رمضان بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی کریں اور بہت سارے نیکی کے کام کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تراویح کا اہتمام کریں. اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں اگر نہیں جا سکتے، احتیاط کے تقاضے کے تحت اگر اجتماعی عبادت نہیں ہو سکتی، ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر ہے، تو خاص طور پر تراویح کے وقت آپ مصحف کھول کر، چاہے آپ اپنے موبائل فون سے کھولیں یا آپ قرآن مجید سے کھولیں، دیکھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں. اور اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو ایک شخص دیکھ کر تراویح لیڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی مصحف سے دیکھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ذکوان، وہ مصحف سے دیکھ کر نماز لیڈ کرتے تھے. پھر اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سے حرام کام ہیں، تو اللہ کے ڈر سے ان کو چھوڑ دیں. اپنی خواہشات قابو میں رکھیں. روزہ تو ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. جن چیزوں کے لیے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ان کو انسان روزے میں چھوڑ دیتا ہے، چاہے کتنی ہی پسند کی چیز کیوں نہ ہو. تو اسی طرح بری خواہشات پر بھی قابو رکھیں. اپنی نظروں کی حفاظت کریں. نظروں کی حفاظت میں صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ موبائلز کے اوپر بھی، فونز کے اوپر بھی تصویریں دیکھنا، عورتوں کے لیے مردوں کی یا مردوں کے لیے عورتوں کی، یا پونز یعنی ننگی تصویریں دیکھنا، یہ سب کچھ حرام میں آتا ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے باطن کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ باطنی چیزوں کو اچھا کر لیں گے تو اللہ ظاہری چیزوں کو بھی اچھا کر دے گا. یعنی اندر سے اٹھے گا، اندر کو اچھا کرنے کی فکر کریں تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. لباس کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں. لوگوں سے بے نیاز رہیں، مخفی رہیں، لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں. خاموشی سے کام کریں، چھپ چھپ کر نیکیاں کریں. اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کی نصیحت کریں.